بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں، بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ اپنی باتیں پوری کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب امانت ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر۔ اس نے کہا، ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال اسی درخت کی سی ہے۔ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کم سنی کی شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ تین آدمی وہاں آئے۔ ان میں سے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا، اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا، اور جو تیسرا تھا وہ لوٹ گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سنو، ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی، اللہ نے اسے پناہ دی، اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرمایا کہ اسے بھی بخش دیا، اور تیسرے شخص نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے، ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔